یاسین در یاسین شاہ جنت کی سرزمین ہے سنو، وہ جنتی ہے جو اس نوری پر میں رہتے ہیں، وہ جنتی ہے جو اس نوری پر میں رہتے ہیں، وہ جنتی ہے جو اس نوری در میں رہتے ہیں۔ بزرگوں کی بارگاہ کے لنگر کھایا کرو، اس سے ایمان کی اور جان کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور بڑا اثر رہتا ہے۔ آپ سماعت فرمائیے شیر، آپ سماعت فرمائیے، یہاں کے عرس کے لنگر میں ایسی لذت ہے، یہاں کے عرس کے یہاں کے عرس کے لنگر میں ایسی لذت ہے، ہم پورے سال تو اس کے اثر میں رہتے ہیں، کہ پورے سال ہم اس کے اثر میں رہتے ہیں، کہ پورے سال ہم اس کے اثر، یہاں کے عرس کے لنگر میں ایسی لذت ہے، کہ پورے سال ہم اس کے اثر میں رہتے ہیں۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں، میں یہ پیش کر رہا ہوں، میری نگاہ کو کشمیر کس لیے بھائے، توجہ، میری نگاہ کو، میری نگاہ کو، تھوڑی دیر بعد آپ کو تکلیف نہ، چائے کا معاملہ موقوف کر دیں انشاءاللہ العظیم، سن لیں بڑی محبت سے۔ میری نگاہ کو کشمیر کس لیے بھائے، حضور مدنی میاں، حضور مدنی میاں میری نظر میں رہتے ہیں، حضور مدنی میاں میری نظر میں رہتے ہیں۔ اور یہ شعر آپ سماعت فرمائیں، میں حضور صاحب سجادہ کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں۔ زہر نصیب کی سرکار طاہر ملت، زہر نصیب کی سرکار طاہر ملت، زہر نصیب کی، زہر نصیب کی سرکار طاہر ملت، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ نور زندہ ہماری جان ہماری شان، شیخ الاسلام ہماری جان ہماری شان، شیخ الاسلام ہماری جان ہماری شان، شیخ الاسلام، شیخ الاسلام، زہر نصیب کی سرکار طاہر ملت، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ اور میں یہ شعر شہزادہ حضور طاہر ملت کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائے، توجہ چاہتا ہوں۔ حضور اشرف واصف میاں مختار اختر، حضور اشرف
मुख्तार अख्तर, ये नूरी लोग है, ये नूरी लोग है, नूरानी घर में रहते हैं, ये नूरी लोग है, नूरानी घर में रहते हैं। जिंदाबाद अल्लाह या रसूल। हुजूर अशरफ आसिफ मियां मुख्तार अख्तर, ये नूरी लोग है, नूरानी घर में रहते हैं। मक्का समात फरमाने तमाम सादात के हवाले से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। नबी की आल है, नबी की आल है फारूक, ये सभी सैयद, नबी की आल है फारूक, ये सभी सैयद, नबी की आल है फारूक, ये सभी सैयद। ये रहे के दुनिया में जन्नत के घर में रहे, ये रहे के दुनिया में जन्नत के घर में रहते हैं, ये रहे के दुनिया में जन्नत के घर में रहते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा आपने, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना फारूक साहब ने इस महफिल में 4 चांद लगा दिए हैं, जो जिक्र अहले बैत करके, और जहां भी जिक्र अहले बैत होता है उस महफिल में खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो आओ इसी महफिल को आगे बढ़ाते हुए चंद अशआर पेशे खिदमत है समाअत फरमा ले कि तारीफ अंबिया से पूछी जो दीन की, तारीफ अंबिया से पूछी जो दीन की, तारीफ अंबिया से पूछी जो दीन की, सबने कहा कि दीन तो सारा हुसैन है, सबने कहा कि दीन तो सारा हुसैन है। और अली का जो दीन जिंदा है, अली का ज़ेबो दीन जिंदा है, फातिमा का नूरे आइन जिंदा है। और ना पूछो वक्त की इन बेजुबा किताबों से, ना पूछो वक्त की इन बेजुबा किताबों से, जब सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदाने अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है। और एक ही मुसल्ले पर खड़े हैं 2 इमाम। दुनिया की अल्लाह के घर में एक इमाम के पीछे सारे मुक्तदी खड़े रहते हैं, लेकिन उस मस्जिद के अंदर, एक मस्जिद के अंदर 2 इमाम नजर आए। शायर लिखते हैं कि एक ही मुसल्ले पर खड़े 2 इमाम, एक पुष्ट पर है दूसरा बंदगी में है। नारे हैदरी, दूसरा बंदगी में, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक पुष्ट पर है दूसरा बंदगी में है। वक्त को मद्देनजर रखते हुए खलीफा शेख अली सलाम सैयद मोहम्मद हाजी आसिफ बाबू का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत के साथ किया जाए। नारे
تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت رسول اللہ اور سے سرکار یاسین شاہ قادری زندہ باد قادری دولا زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ الفاتحة سيد الحمد الكريم وعليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لي خمسة أطفي بها حبيب الله الحاضرة المصطفى والمرتضى ومناهما والفاطمة غوث أعظم وملك بيس ونسامة مدد قبلة دين كعبة إمام مدد وغير كعبة بلا غيبان كسارات وحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم مرکز یاسین شاہ قطب زمان میزنم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم السلام علیکم یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وعلاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد صلوا عليه السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بغیر کسی تاخیر دعائیہ کلام کے ساتھ اپنی اس تقریر کرنا چاہوں گا. اس سے قبل ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل علی سیدنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صرف ہماری نہیں بلکہ ہم سبھی کی یہ دعا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. عاشقوں کے دلوں کی ہے یہ التجا یا خدا میرا طاہر سلامت رہے یا خدا میرا طاہر سلامت رہے. اس درے پاک پر بس یہی ہے یا خدا میرا طاہر سلامت رہے یا خدا
میرا سلامت رہے واسطہ فیض جاری ہے سرکار پر اور سرکار کا فیض ہے آپ پر فیض کا یوں ہی جاری رہے سلسلہ فیض کا یوں ہی جاری رہے سلسلہ یا خدا میرا طاہر سلامت رہے یا خدا میرا طاہر سلامت رہے ان نسبت سے دل آباد ہے اور سے کرم سے دل شاد ہے ہم پہ رکھنا یوں ہی ان کا سایہ سدا ہم پہ رکھنا یوں ہی ان کا سایہ سدا یا خدا میرا طاہر سلامت رہے یا خدا میرا طاہر سلامت رہے ایک سکون سا ملے جو انہیں دیکھ یہ سمجھ لے زبان سے جو کہہ نہ سکوں مسکراتا رہے ان کا چہرہ سدا مسکراتا رہے ان کا چہرہ سدا یا خدا میرا طاہر سلامت رہے یا خدا میرا طاہر سلامت رہے اے محبوب سرکار یاسین شاہ بالیقین ہے دلدار یاسین شاہ اہل سنت کا بے شک ہے رہنما یا خدا میرا طاہر سلامت رہے یا خدا میرا طاہر سلامت رہے ایک آس نہیں سب کی ہے دعا ایک آس نہیں سب کی ہے دعا یہ سلامت رہے یہ سلامت رہے یہ سلامت رہے یہ سلامت رہے ایک آصف نہیں سب کی ہے یہ دعا یہ سلامت یہ سلامت رہے سایہ ان کا سدا ہم بے رکھنا یا
اصول برکت کے لیے مرتبہ اور باوا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، ہم اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اس در پر خدمت کرنے کا موقع ملا. آنے والے مہمان چاہے جو بھی ہو، چاہے یہاں سے نکلنے کے بعد کیسا ہی کام کرتے ہوتے، لیکن جب اس در پر آتے ہیں تو ان کی اہمیت بڑھتی ہے، ان کا مقام بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم مزدوری کر رہے ہیں، ہم اجرت پر کوئی کام کر رہے ہیں، اور اگر کہیں پر کسی بڑے انسان کے گھر پر شادی، کسی امیر کے گھر پر اگر شادی ہو، پیسے والے کے گھر پر شادی ہو، تو وہاں پر اگر ہم کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کھانا کھاتے ہوئے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ہم مزدور تھے، اگرچہ ہم بوریاں اٹھانے والے تھے، اگرچہ ہم مزدوری کرنے والے تھے، لیکن وہاں پر جائیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ بہترین سے بہترین کپڑے پہن کر کے لوگ ہمارا استقبال کریں گے. اگر ہم پانی مانگیں گے تو سوٹ بوٹ پہنے ہوئے لوگ آ کر کے ہمیں پانی دیں گے. ہماری حیثیت کچھ نہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم باہر مزدوری کرنے والے ہیں، ہم باہر صرف مزدوری کام کرنے والے ہیں اور کوئی حیثیت نہیں. لیکن وہاں پر جائیں گے تو وہاں ہوگا یہ کہ بہترین سے بہترین کپڑے پہننے والا، سوٹ بوٹ میں ٹائی لگا کر کے ہم پانی مانگیں گے وہ لے کر کے آئے گا، یہ لیجیے آپ یہ پانی. وہاں پر وہ ہم کو نہیں دیکھے گا، وہاں پر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ آنے والا کون ہے، وہاں تو وہ یہ دیکھے گا کہ بلانے والا کون ہے. وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بلانے والا کون ہے. اور وہاں پر یہ جو سوٹ بوٹ والے ہوتے ہیں ان کو جو اجرت ملتی ہے، ان کو خدمت کا کیا ملتا ہے، وہ اجرت وہ صلہ ہم نہیں دیتے بلکہ بلانے والا دیتا ہے. بلانے والا دیتا ہے. بس اسی طریقے سے اسی دنیا کا امیر کے در پر ہم جائیں، دنیا کے پیسے والے کی بارات میں اگر ہم جائیں، اس کے گھر پر کھانا کھانے کے لیے جائیں، ہماری حیثیت کو نہیں دیکھا جاتا، ہمارے رتبے کو نہیں دیکھا جاتا، ہمارے پاور کو نہیں دیکھا جاتا، لیکن وہاں پر بہترین سے بہترین انسان ہماری خدمت کر رہا ہے، ہمارے لیے نہیں بلکہ اجرت مزدوری اسے وہاں پر بلانے والا دیتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بیٹھنے والے ہم اور آپ اگر آنے والوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو نہیں دیکھنا آنے والا کیسا ہے، آنے والا نہیں، ہمیں ہماری اجرت ہمیں بلانے والا دینے والا ہے. یہاں پر جو اجرت ملنے والی ہے، یہاں پر جو ہمیں صلہ ملنے والا ہے، جو بدلہ ملنے والا ہے، وہ بدلہ آنے والے سے نہیں. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ مزدوری کرنے والا ہے، وہ دریا میں جا کر کے مزدوری کر رہا ہے، وہ کھیتوں میں جا کر کے مزدوری کر رہا ہے، نہیں، ہمیں اس کو نہیں دیکھنا. ہم اگرچہ کوٹی پہن کر کے یہاں پر ہو، اگرچہ بہترین سے بہترین لباس پہن کر کے یہاں پر ہو، تاج پہن کر کے یہاں پر ہو، لیکن ہم اس کی خدمت کریں گے اس لیے کہ اب ہمیں بدلہ اس سے نہیں لینا ہے، ہمیں ہمارے سرکار سے بدلہ لینا ہے.
اب ہمیں جو بدلہ لینا ہے، ہمیں جو اس کا اجرت لینی ہے، وہ ہمیں ہمارے سرکار سے لینی ہے. اور یہ ایسی سرکار ہے کہ جو اجرت میں، خدمت میں، بدلے میں ولایت بانٹ دیا کرتے ہیں. یہ سرکار اتنی عظیم بارگاہ ہے کہ یہاں خدمت کرنے والے کو صرف خدمت کا صلہ دنیا داری نہیں بلکہ آخرت عطا کر دی جاتی ہے، آخرت کا بدلہ عطا کر دیا جاتا ہے. انسان جب پریشان حال ہو، انسان جب غم زدہ ہو، انسان جب کسی تکلیف میں مبتلا ہو، انسان جب کہیں پر اس کی امداد کا کوئی ذریعہ نظر نہ آ رہا ہو، ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اب ذرا یہ بتاؤ اللہ کا ذکر ہے کیا؟ اللہ کا ذکر ہے کیا؟ بڑی توجہ طلب بات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ کا ذکر ہے کیا؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نمازیں پڑھتے یہ اللہ کا ذکر ہے، روزے سے اللہ ذکر ہے، اللہ اللہ کرتے اللہ کا ذکر ہے. الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کی تین تک کے پورا قرآن اللہ کا ذکر ہے، پورا کے پورا قرآن کا ذکر ہے. قرآن کے اندر ہم کچھ بھی پڑھیں، قرآن کے اندر ہم کچھ بھی پڑھیں ہم بات کر رہے ہیں، قرآن کے اندر کچھ بھی پڑھیں ہم کی بات کر رہے ہیں. اب ہم گنہگار اگر ہمارے اوپر مصیبت ہے ہمیں کچھ اور کرنا نہیں ہے، یاسین یاسین کرنا ہے، یاسین یاسین کرنا ہے. اس مصیبت زدہ ہے یاسین یاسین کرتے رہو، تکلیف زدہ یاسین یاسین کرتے رہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو یاسین یاسین کرتے رہو، آزمائشوں میں ڈوبے ہوئے ہو یاسین یاسین کرتے رہو. اللہ کا وعدہ ہے کہیں اور سے سکون ملے نہ ملے، یاسین کہتے رہو تمہارے دلوں کو سکون مل جائے گا. یاسین کہتے رہو دلوں کو سکون مل جائے گا. یہ نام ہی اتنا بلند و بالا ہے، سرکار یاسین شاہ قادری کا نام ہی اتنا بلند و بالا ہے کیونکہ یاسین یہ قرآن کا جزو ہے، یاسین یہ قرآن کا جزو ہے. صرف یاسین یاسین اور کچھ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق نہ دی ہو، اگر آپ کسی مدرسے میں نہ گئے ہو، کسی جگہ پر جا کر کے اور کچھ بھی نہ سیکھا ہو، ان کا نام سیکھ لو کہ وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کا نام سیکھ لو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ہمیں وظیفے کی ضرورت ہے کیا؟ وظیفے کی ضرورت اسے ہو جس کی ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہو. وظیفہ اسے کرنا پڑتا ہے، وظیفہ کون کرا ہے؟ اگر مثال کے طور پر آپ کے سامنے میں پیش کروں وظیفہ کہ کوئی کام رکا ہوا ہے، کوئی کام آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں، اس کام کو مکمل کرنے کے لیے لوگ وظیفہ کرتے ہیں. لیکن ہمیں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وظیفہ وہ کرے جس کا کام رکا ہوا ہو، کام پورا نہ ہوتا ہو. ارے ہمارے لجپال ایسے ہیں دل میں ارادہ کرے ہماری مرادوں کو پوری فرما دے. ہمارا جو نسبتی تعلق ہے، ہماری جو غلامی کا رشتہ ہے وہ ایسے ویسے در سے نہیں، ایسے ویسے در سے نہیں ہے. ارے جو اس در پر آ کر کے محبت سے لب کشائی تو کرے، لب کشائی تو دور، ارے محبت کے ساتھ یہاں سے گزر جائے، محبت کے ساتھ یہاں سے گزر جائے. کیا واقعہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ غوث کے در پہ ایک انسان آیا کہ میرا والد گزر چکا ہے، میرا والد اس دنیا سے روانہ ہو چکا ہے، بہت ہو چکا ہے، لیکن اس کی قبر سے عذاب کی آوازیں آ رہی ہے، اس کی قبر پر عذاب ہو رہا ہے، دھواں نکل رہا ہے. دستگیر نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، ذرا یہ اندازہ ذرا یہ بات بتاؤ کیا وہ انسان ہمارا مرید تھا یا نہیں؟ ہم سے نہیں بتایا گیا کہ نہیں وہ آپ کا مرید نہیں تھا. کہا اچھا کوئی بات نہیں، کبھی ہمارے لنگر پر آ کر کے کھانا کھایا ہے؟
کبھی آ کر کے ہمارے لنگر سے کھانا کھایا ہے؟ کہا نہیں، کبھی ایسا بھی معاملہ نہیں ہوا ہے کہ آپ کے لنگر سے آ کر کے کھانا کھایا ہو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوا کہ میں وعظ و نصیحت کر رہا ہوں، وہ سامنے سے آ کر کے بیٹھ چکا ہو، میں یہاں پر بیٹھ کر کے میری نصیحت کو سنا ہو۔ کبھی ایسا ہوا ہے وہاں پر بیٹھنے والوں نے کہا کہ نہیں، کبھی ایسا موقع بھی نہیں ہوا ہے، کبھی ایسا موقع بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھا ہو۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں بڑا کم نصیب ہے۔ مراقبہ فرماتے ہیں اپنی نگاہوں کو بند فرماتے ہیں، جیسے ہی نگاہوں کو بند فرماتے ہیں اپنی آنکھوں کو کھول کر کے تبسم فرماتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا جاؤ، عذاب ہٹ چکا ہوگا، عذاب ہٹ چکا ہوگا، اس کی قبر پر عذاب نہیں ہو رہا ہوگا۔ اے حضور، اس بنیاد پر اس کی قبر سے عذاب کو ہٹا لیا گیا ہے۔ کون سی ایسی نیکی اس کے کام آ گئی ہے؟ کون سا ایسا عمل اس کے کام آ گیا ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ہاں وہ میرا مرید نہیں تھا، ہاں اس نے میرے لنگر سے کھانا نہیں کھایا تھا، ہاں وہ میری محفل میں نہیں بیٹھا تھا، لیکن فرشتوں نے گواہی دی ہے کہ ایک مرتبہ میں تقریر کر رہا تھا، وہ انسان میری محفل سے گزر گیا تھا، میرے گھر کے قریب سے گزر گیا تھا۔ ارے جب گھر کے قریب سے گزرنے والے کو رب کے بے نیاز بے حساب و کتاب بخش دیتا ہے تو جو اس طرح کی خدمت کرتا ہوگا اس کے خودوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اسی غوث کے لاڈلے کا تو در ہے، اسی غوث جیلانی کے لاڈلے کا در ہی تو ہے۔ ہم اگر ایسا موقع نہ ملے کہ اس در سے وابستگی ہو، ایسا موقع بھی نہ ملے کہ یہاں جو لنگر بانٹا جاتا ہو اس میں کھانا کھایا ہو، ایسا موقع بھی نہ ملے کہ یہاں کی محفلوں میں آ کر کے بیٹھا